اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشہ شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے، اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشہ شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشہ شین۔ اس کے 10 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ پارٹ بہت پسند آئے ہوں گے۔ اس کے 11 پارٹس میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دیر تک مناہل ریحان کی گود میں سر رکھے روتی رہی۔ اسے واپس آئے ابھی 2 ماہ بھی پورے نہ ہوئے تھے، گویا پہاڑ ہی تو ٹوٹ پڑا تھا۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ اسے کچھ سمجھ بھی نہ آیا۔ اس رات زری کے ساتھ بیتا ہر لمحہ کسی فلم کی مانند اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ اسے یاد آیا زری کیسے پہلی بار اس کی دکان پر کتابیں لینے آئی، یہ کیسے پہلی ہی نظر میں اس کے دل کو بھا گئی، پھر زری کے حسن اور اداؤں کو سراہتے ہوئے اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے ایسے ہی محبت کی اس جھیل میں تیرتے ہوئے 20 سال بیت گئے، یوں جیسے سب کچھ ایک خواب سا ہو۔ ہاں 20 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، کم سے کم کسی انسان کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا عرصہ ہے، مگر وہ کس قدر پاگل تھا، زری کی فطرت کو نہ سمجھ پایا۔ اس محبت کی جھیل میں غوطہ زن ہونے کے باوجود وہ خلاؤں میں تیرتا رہا، آنکھیں، کان، دل، دماغ سب بند کیے۔ وہ کیوں زری پر اتنا اعتبار کر بیٹھا؟ اسے افسوس تھا کہ وہ ایک معمولی عورت کے ہاتھوں بیوقوف بن رہا تھا، جو صرف اسے استعمال کرتی رہی، جس کے لیے کبھی بھی وہ ایک ATM مشین سے زیادہ اور کچھ نہ تھا، نہ اس کا محبوب، نہ اس کا شوہر، اور نہ ہی اس کے بچوں کا باپ۔ اس نے یہ سب سوچتے ہوئے مناہل کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ یکے بعد دیگر 2 آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر مناہل کے رخسار پر گرے۔ اس نے نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہ آنسو چنے۔ وہ اسے نیند سے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر تک وہ روتے روتے اب سو گئی تھی۔ اس نے بیڈ کے سرہانے کمر ٹکائی، وہ لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ ارد گرد بکھرا کمرہ، ٹھٹرتا موسم اس کے اندر کے حال سے جدا نہ تھا، وہ بھی اندر سے تارہ تار بکھر چکا تھا۔ ایک ہی لمحے اس کے وجود پر کپکی طاری ہوئی تو دوسرے وجود میں آگ دہکنے لگی، مگر وہ اس سب کے باوجود خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اسے کرنا تھا ضبط، اپنے لیے نہیں مگر اس گڑیا جیسی مناہل کے لیے، اپنے ارسلان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے۔ ضبط غم اس قدر آسان نہیں حالی، ضبط غم اس قدر آسان نہیں حالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ارسلان بھی گھر لوٹ آیا۔ وہ اپنی ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا وہ جا چکی ہوگی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ کسی ویرانے میں آ گئے۔ گھر میں سب کچھ تھا مگر ماں نہ تھی۔ سچ ہے کہ ایک ماں کی کمی گھر کو قبرستان بنا دیتی ہے۔ اس لمحے اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا، اگرچہ زری جیسی بھی تھی مگر وہ اس کی ماں تھی۔ اس وقت وہ اسے شدت سے یاد آئی۔ وہ کچھ لمحے دیوانوں کی طرح کھلی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ ماما، ماما، ماما جانی کہاں ہیں آپ؟ ماما! وہ لاؤنج میں گول گول گھومتے ہوئے چلانے لگا۔ وہ پھٹ پڑا تھا، وہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا مگر ماں کہیں نہ تھی، ماں جا چکی تھی۔ ارسلان کا شور کانوں میں پڑتے ہی ریحان اور مناہل دونوں اٹھ بیٹھے۔ ارسلان، میرا ارسلان آ گیا ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر تیزی سے آگے پیچھے باہر بھاگے۔ تقریباً دوڑتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر مناہل اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ ہنوز سر تھامے اس طرح چیخ رہا تھا، ماما آئی ہیٹ یو، ماما آئی ہیٹ یو، آپ نے اچھا نہیں کی ماما، آئی ہیٹ یو۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، چپ ہو جاؤ میرے بچے، چلی گئی ہے تمہاری ماما، جانے والوں کے لیے رویا نہیں کرتے، بس چپ چپ میری جان، بس چپ۔
بابا لوگ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، بابا ان کو ہماری جنت کا بھی خیال نہ آیا؟ کیوں بابا؟ کیوں وہ لبرلزم کے چکروں میں اتنا آگے چلی گئی؟ ہم نظر ہی نہ آئے، بس آزادی عزیز تھی، پیسہ عزیز تھا، کیوں وہ سب کچھ ختم کر گئیں؟ وہ رو رہا تھا، ہچکیاں ایسے بندی تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابا کیوں وہ ہمارے لیے جنت کو گالی بنا گئیں؟ کیوں بابا؟ کیوں نہیں روکا آپ نے انہیں؟ کیوں جانے دیا؟ کیوں؟ چپ کرو میری جان، ایسے نہیں کہتے۔ میں ہوں نا بیٹا، میں تم دونوں کے پاس ہوں نا، بس چپ ہو جاؤ۔ ریحان نے آگے بڑھ کر پھر سے اسے گلے لگایا، مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ اس کا ہر سوال کیوں سے شروع ہو کر کیوں پر ختم ہو جاتا تھا، اور اس کیوں کا جواب ریحان کے پاس بھی نہ تھا، بلکہ ایسے بہت سا کیوں کے اپنے دل دماغ میں بھی سوالیہ نشان بنے پڑے تھے۔ سیڑھیوں پر کھڑی مناہل کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا تھا، شاید اس کے پاس کوئی سوال تھا نہیں، نہ ہی اس کے پاس اس کیوں کا جواب تھا۔ چلے بابا، کال آ گئی ہی ہے اکرم انکل کی، وہ لوگ نکل رہے ہیں، ارسلان نے موبائل فون کان سے ہٹاتے ہی کہا۔ ہاں چلو نکلو پھر۔ مونی بیٹا جلدی نیچے آ جاؤ بچے۔ ریحان فوراً صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئی بابا، بس 2 منٹ، اس نے اپنے کمرے سے آواز لگائی۔ اس کی تیاری آج بھی مکمل نہیں ہوگی، ارسلان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ آگے بڑھ کر سفری بیگ کو ہینڈل سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلا۔ ریحان نے بھی دوسرا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ارسلان گاڑی کی ڈگی کھول کر بیگ اس میں رکھنے لگا۔ سارا سامان ٹھیک سے رکھ لیا تھا نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ریحان نے بیگوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا جانی، سب کچھ رکھ دیا ہے، کچھ رہ گیا تو وہاں سے لے لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ سارے رکھ لیے تھے نا؟ ریحان نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی بابا جانی، سب میرے پاس ہے۔ اوکے، یہ مناہل کہاں رہ گئی؟ ریحان نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا، پھر اس کو بلانے کے لیے پیچھے پلٹے۔ اتنے میں مناہل ہاتھ پیچھے باندھے باہر نکل آئی۔ میں آ گئی، اور یہ میرے بھائی کے لیے۔ اس نے بندھے ہوئے ہاتھ سامنے کیے تو گلابی رنگ کے گفٹ پیک نے دونوں باپ بیٹے کو اپنی ایک جانب متوجہ کر دیا۔ ارے ایک تو یہ تمہارے سرپرائز کیا ہے، اس میں دکھاؤ ذرا۔ ارسلان خوشی سے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے گفٹ پکڑ کر بولا۔ اس کو ابھی مت کھولیے گا، اتنی محبت اس لیے تھوڑی نہ کی ہے کہ آپ ابھی سے کھول دیں۔ مناہل نے گفٹ سمیٹ کر فوراً ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اچھا اب بھی نہ کھولوں تو پھر کب کھولوں؟ ارسلان نے مصنوعی خفگی سے بہن کو گھورا۔ اس کو آج رات جب آپ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ جائیں تو وہاں جا کر کھولنا، مناہل نے بھویں اچکا کر کہا۔ ریئلی؟ ارسلان نے شرارت سے اسے گھورا۔ یس آف کورس، مناہل نے اس کو انداز میں جواب دیا۔ اوکے بابا، یہ لو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہوں، یہ اب دیکھ لو تم کیسے رکھ دیا ہے میں نے بیگ میں، اور اب یہ بیگ وہاں اپارٹمنٹ میں ہی کھلے گا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ سے گفٹ لیا، پھر گاڑی کی ڈگی سے بیگ نکالا اور اس کی زپ کھول کر گفٹ بیگ اس میں رکھ دیا۔ ریحان ایک سائڈ پر کھڑا اپنے دونوں بچوں کی گفتگو سن رہا تھا، خوشی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مناہل نے بھائی کو گفٹ بیگ میں رکھتے دیکھا تو مزید خوش ہونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، جینے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈنے والی، اپنے باپ اور بھائی دونوں کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھنے والی۔ چلو اب جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، اکرم انتظار کر رہا ہوگا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر باری باری دونوں کو گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اوکے بابا، میں ذرا رامو کاکا سے مل لوں، آپ دونوں بیٹھیں گاڑی میں۔ گیٹ پر کھڑے رامو کاکا کا چلتے ہوئے ارسلان کے قریب آ گئے۔ ارسلان بابا، اپنا وہاں بہت خیال رکھے گا، میں دعا کروں گا آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہو کر لوٹیں، انہوں نے بہت محبت سے کہا تھا۔ بہت شکریہ کاکا، میں وہاں سے آپ کو کال کیا کروں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر رامو کاکا کو گلے لگایا۔ بس اب مناہل اور بابا کا بہت خیال رکھنا۔
ٹھیک ہے سنان بابا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ان دونوں نے ایک بار پھر مسافہ کیا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رامو کاکا نے گیٹ کھولا، گاڑی گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی وہ کھڑے رہتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی یہ مسافت مسلسل خاموشی میں ہی طے ہوئی۔ ریحان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ارسلان اس کی برابر والی سیٹ پر انتہا کا سنجیدہ موڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ مناہل بھی اس وقت گمسم تھی۔ زرتاشا بیگم اور ماورا کو گئے 6 سال بیت چکے تھے۔ ان 6 سالوں میں ایک بار بھی زری نے پلٹ کر ان کی خبر نہ لی اور نہ ہی ان سب کو اس کا کوئی حال پتا تھا۔ یہ المیہ ہے، چھوڑ کر جانے والوں کے لیے انسان مرتا نہیں، زندگی کی گاڑی کا پہیہ آگے بڑھانے کے لیے جینا پڑتا ہے۔ ہفتہ، 2 ہفتے، چند مہینے یا سال، یہ کسک دل میں نوکیلی کانچ کی طرح چبھتی ہے، مگر رفتہ رفتہ مولا یہ زخم بھر ہی دیتا ہے، چاہے دیر سے بھرے یا جلدی۔ زری اور ماورا ان کو زندہ سلامت چھوڑ کر گئی تھیں۔ دیر سے ہی صحیح، مگر ان کو صبر آ گیا تھا۔ ہاں، صبر آ گیا تھا۔ زری کے چلے جانے کے بعد گو کہ ان تینوں کو سنبھلنے میں بہت وقت لگا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ تینوں اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ گئی تھیں۔ اس سارے عرصے میں اکرم کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اس کے دفتر میں کام کرنے لگا۔ اس کی بیوی منزہ بیگم ارسلان اور مناہل کا خیال ردا اور شزیب کی طرح رکھنے لگی۔ اس دوران ردا اور مناہل کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ارسلان نے ماں کے چھوڑ جانے کا صدمہ سب سے زیادہ لیا تھا۔ دوسروں کی نسبت اسے بہت وقت لگا تھا سنبھلنے میں، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب اسے یہ ٹھیک اور غلط راستوں کا ادراک ہوا تھا۔ گزشتہ زندگی میں وہ اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ نائٹ کلب میں جایا کرتا تھا، جہاں انسانوں کے روپ میں دنیا جہاں کی غلاظت منڈلا رہی ہوتی تھی، جہاں دور دور تک خدائی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، جہاں صرف حوث اور نفس کی تسکین کے لیے شیطان ڈیرے ڈالے تخت سنبھالے بیٹھا نظر آتا تھا۔ وہاں ارسلان جایا کرتا تھا اور اکثر بیشتر ماورا زرتاشا بیگم کے چکر بھی لگے رہتے تھے۔ وہ انجان تو نہ تھا اس بات سے، مگر اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے کلب کے ڈانس فلور پر موجود ہر لڑکی ماورا نظر آنے لگی۔ ہر عورت جو کسی مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کر کلب میں داخل ہوئی تو اس میں اسے اپنی ماں کا عکس نظر آنے لگا۔ ایک شام وہ پریشانی بھلانے دوستوں کے ہمراہ نائٹ کلب میں داخل ہوا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے ڈانس فلور پر مہو رقص ایک لڑکی کو پکڑ کر ماورا سمجھتے ہی اس پر غصے سے دھاڑنا شروع کر دیا۔ یکے بعد دیگر وہ 2-3 لڑکیوں پر چپٹا، چیخا، چلایا اور یوں ہی ہسٹریا انداز میں چلاتے ارسلان کو اس کے دوستوں اور سیکورٹی گارڈ نے پکڑ کر کلب سے باہر نکالا۔ وہ گھر واپس پہنچا۔ وہ کتنے روز جاگتا رہا۔ وہ راتیں اس سے کاٹے نہیں کرتی تھیں۔ وہ راتیں اس کی زندگی کی اذیت ناک راتوں میں شمار ہوتی تھیں، جن میں بیٹھا وہ اپنی ماں اور بہن کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اگر سو جاتا تو بھی خوابوں میں وہی منڈلا رہی ہوتی، کبھی نائٹ کلب کی کسی کالگار کی صورت تو کبھی ریڈ ایریا کے کسی طوائف کے روپ میں۔ پھر وہ جاگتا، روتا، سسکتا، پھر ایک دن آ ٹپکا۔ اکثر وہ لان میں بیٹھا گھر کے مین گیٹ کو تکتا رہتا۔ اسے کبھی کبھار یقین نہ آتا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی گیٹ کھلے گا اور وہ اندر داخل ہوگی، مگر ہفتوں مہینوں گزر گئے، ایسا کچھ نہ ہوا۔ جانے والے لوٹ کر واپس نہیں آتے اور جنہیں لوٹ کر آنا ہو وہ کبھی جایا نہیں کرتے۔ یہ بات اس کو سمجھنے میں بہت وقت لگا، مگر پھر ریحان کے سمجھانے پر رفتہ رفتہ وہ نارمل رہنے کی کوشش کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ لبرلزم کی دھول اس کے دماغ سے جھٹنے لگی۔ وہ ارسلان جس نے اب تک چھوٹی سی زندگی میں اپنے ارد گرد صرف برائیاں ہی دیکھی تھیں، وہ اب ہر نکتے پر غور کرنے لگا۔ اس دوران اکثر اکرم انکل کی فیملی ان کی طرف آتی جاتی رہتی۔ وہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتا تو خود کو بہتر محسوس کرتا۔
ایک بار اس نے اپنے گھر میں شہزیب کو نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھا اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز پڑھ کر دعا کے بعد جائے نماز طے کر کے واپس پلٹا تو اسے اپنی جانب متوجہ پا کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بے ساختہ اس کے لبوں پر یہ سوال امڈ آیا، جسے سن کر اس کو حیرت ہوئی، مگر ایک گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ جا نماز رکھتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ نماز اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس نے مختصر جواب دیا، اور وہ مزید بولا، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ بھی کہ نماز سے ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ واقعی ہی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، کیا تم نہیں جانتے؟ اسے اس کے ان سوالات پر حیرت ہوئی تھی۔ میں زیادہ نہیں جانتا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا تھا، مگر میں کتابی باتوں پر یقین نہیں کرتا، اور آج کل میں تمہیں اور بابا کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے بہت زیادہ نارمل انداز میں جواب دیا۔ میں زیادہ نہیں جانتا، ہاں اسلامیات کی کتاب میں پڑھا تھا، پر میں کتابی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، اور آج کل میں تمہیں اور بابا کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہوں، بس اس سے زیادہ اور نہیں جانتا۔ اس نے بہت نارمل انداز میں جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ میرے بھائی، اسلامیات کی کتابوں میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں وہ جھوٹی نہیں ہوتی، تم ان پر یقین کر سکتے ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں نماز کے بارے میں مزید بھی بتا سکتا ہوں، بلکہ میں تمہیں نماز پڑھنا بھی سکھا دوں گا۔ اس نے اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ تمہیں قلبی سکون ملے گا۔ کیا نماز پڑھنے سے میری مما واپس آ جائیں گی؟ یہ سوال کرتے ہوئے وہ بالکل معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ شہزیب کو اس پر ڈھیروں پیار آنے لگا۔ ہاں، اگر تم نماز پڑھ کر دل سے دعا کرو گے تو واپس آ جائیں گی، اگر نہ بھی آئیں تو بھی اللہ جی تمہیں صبر عطا کر دیں گے۔ شہزیب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں کل سے نماز پڑھوں گا، اور آج تم مجھے سکھا دو۔ کل سے کیوں؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ آؤ وضو کرتے ہیں پہلے، پھر جیسے جیسے میں پڑھوں گا تم بھی میرے ساتھ پڑھتے جانا، ابھی عصر کی نماز میں بہت وقت ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس نے یہ سوچ لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اسے وضو کے فرائض اور طریقہ کار سمجھاتا رہا۔ اس نے وضو کیا اور پھر یہ دونوں نماز ادا کرنے لگے۔ پہلی بار نماز پڑھ کر اسے بہت سکون ملا۔ جلد ہی دونوں کی روٹین بن گئی۔ پہلے تو وہ اس لیے نماز پڑھتا تھا کہ دعا میں ماں کی واپسی مانگے گا اور وہ آ جائے گی، مگر وہ واپس تو نہ آئیں، رب نے اسے صبر ضرور عطا کر دیا۔ اس کے دماغ کو فضول سوچوں اور بدگمانیوں سے ہٹا دیا۔ ایسے ہی اس کی اور شہزیب کی دوستی بھی گہری ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے لگا۔ نہ صرف شہزیب نے اس کو اپنے ساتھ پڑھائی میں بھی لگا دیا، بلکہ وہ دونوں کالج میں اکٹھے رہنے لگے۔ پھر کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے شہزیب گھر میں بھی اس کی توجہ کتابوں کی طرف لانے لگا۔ جب دوسری بہت سی باتوں سے ارسلان کا دماغ ہٹنے لگا تو اسے کتابیں اچھی لگنے لگیں۔ جلد سب پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ اس نے شہزیب کو بھی پڑھائی کے معاملے میں اب پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا، جو سب کے لیے خوشگوار اور حیرت انگیز بات تھی۔ رفتہ رفتہ کٹھن وقت گزرنے لگا۔ مناہل میٹرک پاس کر کے انٹر میں داخل ہو گئی۔ ریحان نے اکرم کے دفتر میں کام کرتے کرتے اس کے طبع سے چند شعر خریدے۔ حالات دن بدن بہتری کی طرف گامزن ہوئے۔ ارسلان اور شہزیب دونوں کا ایڈمیشن انگلینڈ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں میرٹ پر ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑی خوشی تھی، بلکہ ریحان کا وہ خواب تھا جس کے لیے اس نے پاکستان چھوڑ کر دیار غیر کے تکے کھائے تھے، تاکہ اس کے بچوں کا مستقبل روشن ہو۔ وطن واپس آ کر وہ روشن مستقبل اس نے زری کے ہاتھوں طریق ہوتے بھی دیکھا تھا، مگر اب صرف 6 سال بعد اللہ نے جہاں اتنی آزمائشوں سے دکھائی تھیں وہ سارے غم ڈھل چکے تھے، بلکہ یہ خوشیاں انہیں آزمائشوں کا انعام تھیں جس پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر بجا لاتا کم تھا۔ آج وہ اپنے قابل اور ہونہار بیٹے کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔
گاڑی ایئرپورٹ کی پارکنگ ایریا میں جا رکی تو وہ تینوں ہی ان کی سوچوں کے بھنور سے باہر نکلے۔ گاڑی سے نیچے اترے تو ٹھیک اسی وقت اکرم کی گاڑی بھی برابر میں آ رکی۔ دونوں فیملیز ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ نیچے اتر کر انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ او بھائی، ہم تو سوچ رہے تھے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا آپ کا، مگر آپ تو بڑے تیز نکلے، اکرم نے ریحان سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ لو، تم سے پہلے پہنچ گئے ہیں، ریحان نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ پھر دونوں دوست خوشی سے ایک دوسرے کا بازو تھامے چل پڑے۔ مناہل اور ردا ایک دوسرے کے گلے ملیں۔ دے دیا تھا تم نے؟ ردا نے مناہل کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں دے دیا تھا، تم بے فکر رہو، اور یہ بھی کہا تھا کہ اپارٹمنٹ میں جا کر کھولیں۔ تھینکس گاڈ، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، ردا نے شکریہ ادا کیا۔ ارسلان اور شہزیب اپنا اپنا سامان ٹالیوں میں رکھنے لگے، پھر ایک ساتھ سب ایئرپورٹ کے داخلی راستے کی جانب چل پڑے۔ دونوں بھائیوں کو رخصت کرتے وقت دونوں ہی بہنوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مناہل بھائی کے دور جانے سے بھی افسردہ تھی۔ اب تک اس نے خود پر بہت کنٹرول کر رکھا تھا، مگر جیسے ہی ان کی فلائٹ اناؤنس ہوئی، وہ لپک کر ارسلان کے گلے لگتے ہی ہچکیوں سے رونے لگی۔ بھائی میں بہت ہی اکیلی ہو جاؤں گی، میں بہت مس کروں گی آپ کو، میری گڑیا، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا، اب ایسے رو گے تو میں کیسے جا پاؤں گا میری جان، پلیز گڑیا چپ ہو جاؤ۔ ارسلان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے ہچکیوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی۔ گڈ گرل، ارسلان نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتے رہنا، ساری کلاسز اٹینڈ کرنا اور بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہونا، تاکہ جب میں واپس آؤں تو میری گڑیا اس ملک کی سب سے قابل بزنس مین وومین بن کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ اوکے بھائی، اتنی جلدی تو یہ سب پاسبل نہیں، مگر انشاءاللہ ایک دن ضرور ہوگا۔ پاسبل ہے، سب پاسبل ہے، بس تم محنت کرنا۔ انشاءاللہ بیٹا، بہن کے لیے دعا کرتے رہنا، میرے دونوں بچے ضرور کامیاب ہوں گے۔ ریحان نے آگے بڑھ کر مناہل کا ماتھا چوما اور پھر ارسلان کا۔ انشاءاللہ بابا، ضرور کروں گا دعا، بس آپ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا، اور اب تم مسکرا کر دکھا دو تاکہ میرا سفر آرام سے گزر جائے، اس نے مناہل کو ایک بار پھر گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دوسری جانب شہزیب اور ردا کا بھی یہی حال تھا۔ بہت مشکل سے ان دونوں کو سب نے رخصت کیا۔ سب کافی دیر کھڑے ان کو جاتا دیکھتے رہے، جب تک جہاز وہاں سے پرواز کرنے کے بعد آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا۔ سب کی نگاہیں ویٹنگ ایریا میں لگے شیشے کی دوسری جانب کھڑے جہاز پر تھیں۔ ردا شہزیب کے لیے پریشان تھی، مگر دل ہی دل میں درد کی ہلکی ہلکی ٹسیں ارسلان کے لیے بھی اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے یہ 6 سال ایک ساتھ گزارے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ اس نے ہر روز ارسلان کو اپنی نظروں کے سامنے نہ دیکھا ہو۔ کبھی وہ لوگ ان کے گھر آ جاتے تو کبھی ردا اور شہزیب کا سارا دن ان دونوں کے گھر میں گزرتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان اس کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے۔ اس نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، مگر جوانی پار کر لینے کے بعد محبت کی ہلکی سی چنگاری اگر اس کے دل میں جاگی تھی تو وہ صرف اور صرف ارسلان کے لیے تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے